اے مسلمان، تجھے تیرے پیر سلامت ہیں، تجھے بیساکھی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیرے گھر کے قریب میں مسجد کی اذان کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اے مسلمان، تو کتنا بڑا نمک حرام ہے اپنے مالک کا، جس مالک کی زمین پہ رہتا ہے، جس مالک کا دیا اناج کھاتا ہے، جس مالک کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اس مالک کے لیے تجھے سجدہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات، یہ 70 سال والے، 60 سال والے بوڑھے، یہ مسجدوں میں نہ جائیں تو کتنی مسجدوں میں فجر میں تالا نہیں کھولے گا میرے ساتھیوں۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ ارے ہم سے اچھا تو وہ کتا ہے جس کا مالک اس کو تھوڑا سا ہڈی دکھا دیتا ہے تو کتا اپنے مالک کے لیے دشمن کے اوپر بھونکتا ہے اور موقع پڑے تو جان دے دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ نمک حلال تو وہ گھوڑا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا پہنچتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، مگر اپنے مالک کو پیٹھ سے نہیں اتارتا ہے۔ ہم تو نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہے میرے ساتھی، اور ہم دنیا کی نظر میں بڑے گیانی ہیں صاحب، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہم انٹلیکچوئل ہیں۔ قرآن کہتا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو نیند نہیں آتی ہے، کسی کو رات کو 2 بجے دیکھو آن لائن ہے، 3 بجے سو کر کے اٹھو پھر دیکھو آن لائن ہے، فون کر کے پوچھو بھائی تو آن لائن کیوں ہے، کیا بات ہے؟ ارے کیا بتاؤں مولوی صاحب، نیند نہیں لگ رہی ہے، لگا ہوا ہے اسنیپ چیٹ پہ، لگا ہوا ہے انسٹاگرام پہ، ہمیں خوب خبر ہے آپ کہاں لگے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کی نیند کہاں لگتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی تو سورہ سجدہ کی آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ جب دنیا رات میں آرام سے کمبل میں رضائی میں سو رہی ہوتی ہے، میرے نیک بندے رضائی سے نکل کر، کمبل سے نکل کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، تہجد کے بعد اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے 2 بات لکھی ہے۔ تہجد پڑھو گے تو مال میں برکت ہوگی۔ جو پریشان ہے کاروبار سے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، تہجد پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ایک تو علماء نے بتایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے، تہجد پڑھو گے برکت ہوگی، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تہجد پڑھو گے تو ہاتھ اونچا ہوگا۔ گاؤں کی مسجد بن رہی ہے، 5000 دینے والے تھے، 10,000 دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، دل بڑا ہوگا، ہاتھ اونچا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین میں غور کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان پہ جو غور کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ اس کا مطلب کہ سائنس پڑھنے کے بعد انسان اللہ کے اور قریب آ جائے گا اگر ڈھنگ سے وہ سائنس پڑھے گا۔ جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا، جس کو پتا چلے گا اتنے بڑے یونیورس میں
ایک چھوٹا سا گولا ہے جس کو زمین کہتے ہیں. اس زمین میں بہت سارے ممالک اور کنٹریز ہیں. ان کنٹریز میں سے کنٹری بھارت ہے, اور بھارت کا ایک چھوٹا سا صوبہ بہار ہے, اور بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں. انسان کو اپنی اوقات پتہ لگ جائے گی, انسان کو پتہ لگ جائے گا جس نے یونیورس بنایا وہ کیسا ہوگا. ہم تو اس یونیورس کے ایک چھوٹے سے گولے کے, ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہیں. تو جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ جاوید اختر نہیں بنے گا, وہ ملحد نہیں بنے گا, وہ ایتھسٹ نہیں بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ, ہم دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو بیکار نہیں کرتے. یہ مائک یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے, یہ ٹیبل یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے, یہ یوٹیوبرز نے کیمرے لگائے تو ضرور ان کا کوئی کام ہے. اے اللہ, جب انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا, تو کریٹر ہے, تو ساری کائنات کا نرمان کرنے والا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ, تو نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا, تو نے بیکار نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار. پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو جو اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے, جس کو اپنے جیون کا ادیش نہ پتا ہو, جس کی زندگی کا صرف 3 مقصد ہو: کھانا, پینا اور انجوائے کرنا. اگر ٹو ایٹ, ٹو ڈرنک, ٹو انجوائے, اگر یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو معاف کیجئے, پھر آپ کے بیچ میں اور ایک کافر اور مشرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. 14ویں پارے کی پہلی آیت. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن ایسا آئے گا, یہ کافر لوگ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, ان کا تو 3 ہی کام ہے, یہ کھائیں گے, یہ پیئیں گے, اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی میں نے 3 دن پہلے بنارس کی سڑکوں پر دیکھا کہ نوجوان رات میں 11 بجے پوری سپیڈ میں بائک چلا رہا ہے. اچھا, ہمارے مسلمان نوجوان ان سب چیزوں میں تھوڑا زیادہ نظر آتے ہیں. 11 بجے بائک چلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے صاحب؟ رائیڈر ہے, رائیڈر, فل سپیڈ میں. اچھا, وہ بائک بھی مہنگی والی گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں, وہ نارمل بائک نہیں ہوتی, اسپورٹس بائک ہوتی ہے, بلٹ ہوتی ہے. پوری سپیڈ میں, کوئی 100 کی سپیڈ میں چلا رہا, کوئی 120 کی سپیڈ میں چلا رہا ہے. اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے, دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. ارے نادان, یہ زندگی ایک بار چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی. اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ جوانی اللہ کی امانت ہے. اسے نمائش میں نہ گزار, اسے عیاشیوں میں نہ گزار. اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا تجھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے, جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں سب کو ملتی ہیں لیکن لوگ قدر نہیں کرتے, لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 الصحت, و صحت کی, تندرستی کی دولت. شوگر ہو گیا, چلو بھیا چکن نہیں کھا سکتے, رسگلہ نہیں کھا سکتے, مشٹی نہیں کھا سکتے. ہمیں کبھی آپ کے علاقے سے جاتا ہوں تو ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں بہار بنگال میں کیا خاص بات ہے. میں نے کہا ادھر مٹھائی بہت اچھی ملتی ہے. کلیا چک میں کبھی کبھی گیا تو گرم گرم بالکل جو ہے کھجور کے گڑ کی جو مٹھائی وہاں ملتی ہے, بڑی زبردست ہوتی ہے. میں کبھی جاتا ہوں تو ضرور اس کو خرید دیتا ہوں گھر کے لیے. اب لیکن آپ سوچئے, اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ محروم ہو جاتے ہیں. اسی لیے 40 سال کے جب لوگ ہو جائیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا تھوڑا کم کر دو بھائی, ورنہ شوگر ہونے کا ڈر زیادہ رہتا ہے. اچھا, جس کو شوگر ہو جاتا ہے وہ چائے تو پیے گا بغیر چینی والی. اسے پوچھو چائے پیو گے؟ ہاں پیئیں گے. کون سی؟ بنا چینی کی. اور مٹھائی گپا گپ کھائے گا. یہ عجیب بات ہے. جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. آج تندرستی ہے, کل ہوگی کہ نہیں ہوگی گارنٹی نہیں.
ارے آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے. جب آپ 30 سال کے تھے جو انرجی آپ کے بدن میں تھی 35 سال میں وہ انرجی نہیں ہے. 40 سال میں اور کم ہو گئی, 45 سال میں اور کم ہو گئی. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زندگی ڈھلان پہ چلی جاتی ہے. آج صحت کی حالت ہے, آج تندرستی کی حالت ہے. آج چورا ڈانگی میں جلسہ ہے, آپ 40 کلومیٹر بائک چلا کے چلے آئے. 50 سال کے ہو جائیں گے, نہیں چلا کے آ پائیں گے. آج تندرستی ہے, اس کی قدر کر لو میرے ساتھیوں, کل یہ تندرستی دوبارہ نہیں ملے گی. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ, ٹائم کی نعمت.